یوسف رانا صاحب نے بہت مختصر کلام پیش کیا، لیکن آپ کے دلوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا انہوں نے. اور مقابل مصطفیٰ کیا کیا شعر نکالے ہیں. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں عزیزان گرامی. در نبی کے سوا کوئی در نہیں ایسا، در نبی کے سوا کوئی در نہیں ایسا، جہاں چراغ جلانے کو خود ہوا آئے. یہ مقام و مرتبہ ہے مصطفیٰ کی بارگاہ کا، آپ کی در کا. آئیے عزیزان گرامی، اب ہم ہندوستان کے اس شہر کی جانب چلتے ہیں جو کسی زمانے میں اپنے ایک خاص تجارت کے لیے بڑا معروف رہا ہے، چوڑیوں کی تجارت کے لیے. فیروز آباد. فیروز آباد کی چوڑیاں پورے ہندوستان میں مشہور ہوا کرتی تھی، لیکن ارباب حکومت کا جدائیوں نے اس تجارت کو بھی وہاں پر تہس نہس کر دیا. چوڑیاں تو ایک علامت ہے اور ہماری بہنوں کی ہاتھوں کی زینت ہے. ہمارے ہم وطن بھائی جو ہے اپنی بیویوں کے لیے اسے سہاگ کی نشانی بھی کہتے ہیں. لیکن یہی چوڑیاں دوستو جب ارباب حکومت سے لڑ جاتی ہیں، جب ان کی کجدائی پر احتجاج بلند کرتی ہیں، تو ہم نے دیکھا ہے کہ ہماری بہنوں نے افسران کے سامنے چوڑیاں بھی پیش کی ہے، ان کی مردانگی کو چیلنج بھی کیا ہے. آئیے اسی سرزمین کا جیالہ اور بے باک شاعر جو اپنے بے باک لہجے سے کبھی ارباب حکومت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر شعری زبان میں گفتگو کرتا ہے، تو کبھی ان نونہالان قوم کو، طلباء کو درس و تدریس کے فوائد بیان کرتا ہے، علم کی اہمیت، اس کی افادیت کا تذکرہ کرتا ہے. آئیے میری مراد جناب ہاشم فیروز آبادی صاحب سے ہیں. میں ان سے التماس کرتا ہوں کہ وہ آئے اور بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی محبتوں کا، اپنی عقیدتوں کا نذرانہ پیش کریں. جناب ہاشم فیروز آبادی صاحب تقریباً 10-11 دن پہلے ہی یہاں کے ایک مشاعرے میں شریک رہے ہیں. گزشتہ سال بھی وہ یہاں پر تھے. الحمدللہ آپ لوگوں نے جتنی محبتیں ان کو گزشتہ مشاعرے میں دی ہیں، میں آپ سے امید کرتا ہوں کہ اس سے کئی زیادہ محبتیں اور عقیدتیں آپ ان پر نچھاور کریں گے. جناب ہاشم فیروز آبادی. السلام علیکم. حاضرین گرامی، تھوڑا سا بیس بڑھا دیجئے، تھوڑا سا بیس بڑھائیے، تھوڑا سا ای کو بھی بڑھا دیجئے، تھوڑا سا. بہت شکریہ. حاضرین، میری خوش نصیبی ہے اس مقدس سرزمین پر اتنے شارٹ ٹائم میں میری حاضری پھر سے ہوئی. سچ یہ ہے کہ ابھی میں خلد آباد سے فیروز آباد نہیں پہنچا ہوں. لگاتار سفر، کل دبئی تھے ابرار کاشف صاحب میرے ساتھ. میں خلد آباد، مجھے آپ نے پھر سے بلا لیا، ابھی فیروز آباد نہیں پہنچنے دیا. یہ آپ کی محبتیں ہیں. ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں، جب ہم اپنے محبوب کا ذکر کرتے ہیں تو آپ واہ واہ صدائیں بلند کرتے ہیں. میں اس وقت میں آپ سے بالکل نہیں کہوں گا کہ آپ مجھے دعائیں دیں، داد دیں. ظاہر سی بات ہے اگر آپ صدائیں بلند کریں گے تو اس میں ذکر رسول یعنی کہ محبوب خدا کا ذکر کر رہا ہوں. اگر آپ مجھے سبحان اللہ کہیں گے تو آپ اپنے حصے میں نیکی لکھوائیں گے. میرا اس میں کوئی نقصان نہیں ہے اور مجھے معلوم ہے آپ اپنا نقصان نہیں کریں گے. حضور اجازت، چند شعر پیش کرتا ہوں. ارشاد علی. بس تھوڑا سا لگے کہ آپ غزل نہیں سن رہے ہیں، نعت شریف سن رہے ہیں. کبھی میں نے کہا تھا کیسے کرے گی حق ادا، کیا وصف یہ کرے گی محمد کی شان کا. کیا وصف یہ کرے گی محمد کی شان کا. یہ حوصلہ کہاں ہے ہماری زبان کا. آئے ہے بے شک بے شک. واہ. میری کا حیثیت کہ آپ کی تعریف میں کچھ کہوں، ایک مطلب پڑھنا چاہتا ہوں. ارشاد. بس مجھے یہ احساس دلا دیجئے گا کہ میں اسی خلد آباد میں ہوں جہاں آپ غزل بھی اچھا سنتے ہیں اور ذکر رسول بھی. سنیے گا. جو مرتبہ ہے میرے نبی کا، ایک نہیں آدھا مصرع پڑھوں گا، آپ تڑپ جائیں گے انشاءاللہ. جو مرتبہ ہے میرے نبی کا، کسی کا وہ مرتبہ نہیں ہے. بیداری بیداری، تھوڑا سا بیدار، تھوڑا
سننا. مجھے احساس ہو کہ عاشق رسول میرے سامنے تشریف رکھتے ہیں. سننا. جو مرتبہ ہے میرے نبی کا, بولو سبحان اللہ, تڑپ کے بولو سبحان اللہ. جو مرتبہ ہے میرے نبی کا کسی کا وہ مرتبہ نہیں ہے. جو مرتبہ ہے میرے نبی کا, مصرع اگر لگ جائے تو خلدآباد بتائے کہ آپ نعت سن رہے ہیں. جو مرتبہ ہے میرے نبی کا کسی کا وہ مرتبہ نہیں ہے. جو مرتبہ ہے میرے نبی کا کسی کا وہ مرتبہ نہیں ہے کہ ان کا ثانی رسول کوئی جہاں میں پیدا ہوا, کہ ان کا ثانی رسول کوئی جہاں میں پیدا ہوا نہیں ہے. موبائل پلیز رکھ لیں, موبائل رکھ لیجیے, کیونکہ آپ فریم بنانے میں ہیں. درود شریف کون پڑھے گا, سبحان اللہ کے سدائیں کون بلند کرے گا. موبائل رکھ لیجیے پلیز, یہ بہت اچھی ریکارڈنگ ہو رہی ہے, آپ کو ملے گا. پلیز رکھ لیجیے پلیز. میرے پاس دو ہیں, میں جیب میں رکھا ہوا ہوں. رکھ لیجیے پلیز, رکھ لیجیے. سنیے. جو مرتبہ ہے میرے نبی کا کسی کا وہ مرتبہ نہیں ہے. جو لوگ آخری صف میں بیٹھے ان کی بھی دعائیں چاہتا, سنیے گا. جو مرتبہ ہے میرے نبی کا کسی کا وہ مرتبہ نہیں ہے کہ ان کا ثانی رسول کوئی جہاں میں پیدا ہوا نہیں ہے. شعر سنیں. وہ بخشوائیں گے رب سے تم کو, وہ بخشوائیں گے رب سے تم کو, یہ یاد رکھو گناہگارو. میری آواز پیچھے پہنچ رہی, مجھے ہاتھ اٹھا کر بتائیں, میری تائید کریں. وہ بخشوائیں گے رب سے تم کو, یہ یاد رکھو گناہگارو. وہ بخشوائیں گے رب سے تم کو, یہ یاد رکھو گناہگارو. بجز محمد تمہارا کوئی شفیع روزے جزا نہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. واہ. تمہارا کوئی شفیع روزے جزا نہیں ہے. بجز محمد تمہارا کوئی شفیع, نہیں مسکرانا نہیں. سنیے. بجز محمد تمہارا, بیٹا بیٹھ جاؤ, بچوں بیٹھ جاؤ, کوئی بات نہیں. دیکھیے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ مسجدوں میں بچے نہ جائیں, شور ہوگا, مشاعروں میں نہیں, ان کو آنا چاہیے. آج ادھر ٹہل رہے, کل بیٹھیں گے. سنے گا. جو مرتبہ ہے میرے نبی کا کسی کا وہ مرتبہ نہیں ہے. وہ بخشوائیں گے رب سے تم کو, یہ یاد رکھو گناہگارو. وہ بخشوائیں گے رب سے تم کو, یہ یاد رکھو گناہگارو. بجز محمد تمہارا کوئی شفیع روزے جزا نہیں ہے. میں نے عرض کیا میری کیا حیثیت کہ ان کی تعریف میں مجھ کچھ کہوں. ایک شعر پڑھتا ہوں اور مجھے اعتماد ہے جو میرے بزرگ تشریف رکھتے ہیں, مجھے دعاؤں سے نوازے. سنیے گا. جو مرتبہ ہے میرے نبی کا کسی کا وہ مرتبہ نہیں ہے. سنیے گا, خاص طور سے سماعت فرمائیں. جو مرتبہ ہے نہ کام آئے گا اس کا تقوی, وہ چاہے جتنا ہی متقی ہو. نہ کام آئے گا اس کا تقوی, وہ چاہے جتنا ہی متقی ہو. خدا نہ بخشے گا اس کو ہرگز نبی سے گر سلسلہ نہیں. خدا نہ بخشے گا اس کو ہرگز نبی سے گر سلسلہ نہیں ہے.